انتہائی قابل احترام ساتھیوں، راہ محبت کے ہم نوا با وفا صاحب حیا دوستو، مثنوی شریف کے حوالے سے ایک بات جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کر کے محبوب حقیقی غیر فانی کی طرف متوجہ کرنے کا ایک حسین، جمیل، مقبول، محبوب وسیلہ جو ہمارے درمیان قائم ہوا ہے، مثنوی شریف۔ اگر تھوڑی سی رمق اور عشق کی چمک اور درد کی لذت روح کے اندر موجود ہو تو مثنوی شریف ایک کامل مرشد کا کام کرتا ہے۔ اور لطف کی بات کہ جو لوگ صاحب نسبت ہیں، صاحب ارادت ہیں، یعنی جو رائے حق میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کیا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں جتنا وقت صرف ہوگا ہم اطاعت کے ساتھ رہیں گے، ان کے لیے مثنوی ایک تازہ دم رکھنے کے لیے بڑی جاذب اور مقبول غذا ہے۔ مثنوی شریف کی حقیقت میں عرض کروں کہ اس کی بنیاد بنے حسام الدین چلپی۔ انہوں نے گزارش کی کہ دریا بہتا جا رہا ہے، موتی یوں ہی جا رہے ہیں، اجازت ہو تو یہ موتی جمع کر لیے جائیں۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں حسام الدین، تیرے کہنے پر میں مجبور ہوا ہوں کہ تمام روحانی دولت کو لباس کا جام پہناؤں، حروف کا لباس پہناؤں اور ہر حرف کو جام محبت بناؤں اور تمہارے ہاتھوں سے تقسیم ہو۔ تو جناب حسام الدین چلپی انہوں نے فوراً قلم کاغذ لے کر زانو شکستہ ہو کے بیٹھے کہ حضرت آج سے آغاز فرمائیں، میں لکھنے کا عہد کر چکا ہوں، آپ ارشادات فرماتے جائیں۔ بس حسام الدین کا کہنا تھا کہ جس طرح آدمی بند کھولے اور زور سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بس یہ سننا تھا کہ جناب رومی وہ جو خیال کا بند تھا وہ کھلا، انوار کی بارش لفظوں میں تحلیل ہوئی اور وہ لفظ چلپی کے نوکے قلم پر سوار ہوئے اور کاغذ کے سینے پر ترتیب سے جڑے گئے جیسے صحیح کاریگر، صحیح دانشور موتیوں کا ہار بناتا ہے۔ جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ ارے بات میری ہوتی تو رک گئی ہوتی،
واہ واہ واہ، بات اس کی ہے کہ جب چاہتا ہے تو رکتی نہیں، اور جب کہتا ہے تو کروا کے چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو گویا خیال بھی خدا کا، حکم بھی خدا کا، اور دلوں پر واردات بھی نوازش خدا کی، یہ الفاظ بھی اس کے، یہ طریقہ گفتار بھی اس کا، اور حکم بھی اس کا ہے۔ اب میری زبان کھلتی ہے تو اس کے ارشادات منظوم ہو کر تمہارے سپرد ہو رہے ہیں، تو قلم کے ذریعے کاغذ پر جمع کرتا جا، تاکہ جب اس کے بعد دل جلے آئیں گے تو ان کو مرہم کی ضرورت پڑے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، تو یہ مثنوی یوں سمجھو کہ محب اور محبوب کے درمیان وہ راز جو محتاج بیان تھے، وہ اسرار جو کھلے نہ تھے، یا عاشق اور معشوق کے درمیان رابطے کے لیے جو زینہ مقرر ہوا تھا، اس کو مختلف رنگوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں جیسے جیسے حالات آئے، ویسے ویسے نام کے ساتھ وہی دوا تجویز ہوئی۔ لیکن رومی فرماتے ہیں میرے زمانے میں جب اس دوا کا اظہار ہوا تو اس کا نام مثنوی رکھ دیا گیا۔ ہر دور میں جدا جدا نام ہے۔ تو گویا یہ وہ صدائے بازگشت ہے کہ ادھر ادھر بھٹکتی روحوں کو منزل کی بشارت دینے کی آواز ہے۔ عشق میں ہچکولے کھانے والوں کو نوید منزل یہی مثنوی ہے۔ کم ہمتوں کو حوصلے دے کر والہانہ توانائی سے منزل کی طرف دوڑا کے لے جانا، یہ کام اسی مثنوی کا ہے۔ مگر بات اتنی ہے کہ شراب عشق پینے والے زمانے کے اندر ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں۔ ہر زمانے میں عاشقین کا وجود رہا ہے، چونکہ اگر بہاریں نہ ہوں تو کائنات فنا ہو جائے، عاشق نہ ہوں تو کائنات کی رونق تباہ ہو جائے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک زمین پر عاشقین الہی موجود ہیں، رحمتیں متوجہ ہیں زمین کی طرف۔ جب تک زمین پر یہ طالبین ہیں، اس وقت تک خدا کی رحمتیں، خدا کی نوازشیں اور اس کی عنایتیں، اور سحری کے وقت آ کے پیار سے اپنے بندوں کو مخاطب کرنے کی یہ رسم ربانی، یہ ان طالبین حق اور ان عاشقین رب کے وسیلے سے ہے۔ جب پینے والا ہی کوئی نہ ہو تو پلائے گا کوئی کیا؟ جب مانگنے والا ہی کوئی نہ ہو تو دے گا کوئی کیا؟ یہی عاشق ہیں کہ ان کی تڑپتی روحیں رب کی رحمتوں کو اترنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو اب جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشقو، جام میں نے دے دیا ہے، اس کو سیدھا رکھو، پڑھتے جاؤ، پیتے جاؤ، گزرتے جاؤ، اور اسی عشق کے خمار اور مستی کو دوسروں تک پہنچاتے چلے جاؤ۔ اور ایک بات اور ہے یار، عشق پہنچانا شاید یہ میرا اپنا ذاتی لفظ ہے جو بے وزن سا ہے۔ آگ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے تک کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آگ کو پہنچنے کے لیے اس کو احتیاج نہیں ہوتا، صرف وہ اپنا راستہ تلاش کرتی ہے۔ جہاں خشک زمین ہو، خشک گھاس ہو، خشک لکڑی ہو، خشک مواد ہو،
آگ اس کو تلاش کر کے پہنچ جاتی ہے اور جہاں گیلا پن ہو وہاں سے منہ پھیر لیتی ہے، جہاں وسوسے شیطانی اور نفسانی ہیجان ہو اور اس نفسانی وسوسوں کا گیلا پن جس روح پر ہو، عشق ادھر سفر نہیں کرتا، اور جہاں تڑپ تڑپ کے محبوب کے وصل کے پانی کے لیے پیاسی رمیں ہوتی ہیں، وہ چونکہ خشک ہونے کی وجہ سے مزید طلب کرتی ہیں، اس لیے عشق کی آگ ادھر رخ کر دیتی ہے۔ دوسرے معنی میں دنیا کی جو آگ ہے یہ آواز پر راستہ نہیں بدلتی، دنیا کی آگ آواز پر اپنا راستہ نہیں طے کرتی، عشق روح کی طلب دیکھ کر منزل متعین کر دیتا ہے، جہاں جہاں سے آواز آتی ہے عشق وہیں رخ کر جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہاں ایک بات بڑی مزے کی سن لیں کہ ایک شخص دعائیں مانگ رہا تھا، اے اللہ جن نے مجھ پر ظلم کیا تو ان کے درجات بلند کر دے، اے اللہ جنہوں نے مجھے ستایا انہیں دنیا کی دولت بے حساب دے، جنہوں نے میرے راستے روکے، میرے کپڑے پھاڑے، میری توہین کی، میری اہانت کی، میری تذلیل کی ہے، میری تہجین کی ہے، مجھے تہمت زدہ کیا ہے، اللہ کریم میں ان کی بہتری کے لیے آج تو سے دعا کرتا ہوں۔ ایک صوفی باصفا نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ خلاف معمول ہے، یوں ظالموں کو دعائیں دینا، میں نہیں کہتا کہ تو بد دعا دے لیکن خاموش رہنا چاہیے، دعا دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا ہے یہ میں ساری تمہید اس کے جواب کے لیے تیار کی ہے۔ اس نے جو جواب دیا کہ میں ظالموں کو، میں ایذا رسانوں کو، تکلیف دینے والوں کو، بدخواہوں بد اندیشوں کو، میری غیبت اور میری توہین کرنے والوں کو جو میں یہ دعائیں دے رہا ہوں، آخر کیوں دے رہا ہوں؟ جانتے نہیں ہو کیوں دے رہا ہوں؟ اس کی گالیوں کا بدلہ تو نہیں دے رہا، وہ جو خوبصورت لفظ بیان کرتا ہے مجھے گالیاں دیتا ہے اور کبھی پتھر مارتا ہے، کبھی لاٹھیاں مارتا ہے اور کبھی کپڑے پھاڑتا ہے، کبھی راستہ روکتا ہے، اور پھر میں اس کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، اس وقت جو مجھے مزہ آتا ہے میں اس کے لیے الفاظ تلاش نہیں کر سکا، لیکن جانتے نہیں ہو کہ آخر یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ جناب رومی اس کے الفاظ کو اپنے انداز میں لے کر اس کو پالش کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے ارادے یا اس کے خیال کو ربانی رضاؤں کی پالش کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یوں سادے الفاظ آتے تو شاید نظر نہ رکتی، لیکن جب محبت کا رنگ چڑھا کے پیش کیا اور طالب کو حقیقت اور مطلوب کی بارگاہ کے قرب کے مزے کا رنگ دے کر جب بیان کیا، فرمایا ہر درد مند یہاں جب آنکھ لگے گی تو رکے گا، اٹھتا قدم جھک جائے گا اور مچلتی روح کو سکون ملے گا۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ مجھے مظلوم بنایا گیا اور ظالم ہنس رہا ہے اور میں رو رہا ہوں، مجھے رونے میں کیا لذت ملی اور اس کو ہنسنے میں کیا ملا؟ یہاں وہ بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گفت نے کوئی ازیہا دیدم، گفت نے کوئی ازیہا دیدم، من دو آشازی سبب بگزیدہ ام۔ میں ظالموں کے لیے کیوں دعا کر رہا ہوں؟ اصل میں مجھے یہ جو نیکی ملی، طہارت ملی، عبادت ملی، رقت ملی، محبت ملی، ذوق ملا، شوق ملا، تڑپنا ملا، پھڑکنا ملا،
سجدے ملے، رکوع ملے، قیام ملا، ذکر ملا، تصور ملا، یاد جانا کی دولت ملی۔ کیسے ملی، کہاں سے ملی؟ گفت نے کوئی ازیحا دیدہ ہم، انہی ظالموں کی وجہ سے مجھے نیکیاں ملی ہیں۔ یہ جو میرا مرتبہ ہے ان ظالموں کی وجہ سے ہے۔ من دعا شام زی سبب گزیدہ ہم، یہ گالیاں دیتے گئے، میں صبر کرتا گیا، میں سجدے کرتا گیا، درجے بلند ہوتے گئے، میں جوں جوں اوپر ہوتا گیا، ان کو میں نیچے دیکھتا گیا، دعائیں کرتا گیا۔ یہ جو میں پرواز کر رہا ہوں ظالم، یہ تیری وجہ سے ہے۔ اے ظالم، تو جو فرش پر ذلیل ہو کر مجھے یوں دیکھ رہا ہے نا اوپر، اور میری پرواز دیکھ، یہ تیرے ظلم کا نتیجہ ہے۔ تو میں تجھے دعا نہ دوں؟ میں اب بھی تیرے لیے دعا نہ کروں؟ خود سو ظلم جور و چندہ ساختن کہ مرا از شر بخیر انداختن۔ کبھی ظالم میں بھی تھا، لیکن مجھ پر ایک بڑا ظالم آیا جو مجھ سے زیادہ ظالم تھا۔ اس کے ظلم کے سامنے جب میں مجبور ہوا تو پھر میں نے سوچا جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی طرف جاؤ جس سے بڑا کوئی نہیں، اس کی طرف جاؤ جس کی قدرت میں کمی نہیں، اس کی طرف جاؤ جس کی مرضی پر کسی کی مرضی غالب نہیں، اس کی طرف جاؤ کہ منہ سے فریاد نکلے اور وہ کہہ دے کہ میں آ گیا ہوں تیرے لیے۔ خود سو ظلم جور چندہ ساختن کہ مرا از شر بخیر انداختن۔ فتنے فساد، جبر و عناد، قصور و شرور، ظلم و تعدی و زیادتی، لعن تان تہمت، جتنے شر کے تمام اسباب اس کے پاس تھے وہ استعمال کرتا گیا، میں خیر کی طرف بڑھتا گیا۔ کہ مرا از شر بخیر انداختن، وہ شر کرتا گیا میں خیر کی طرف بڑھتا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اور اس کا شر نیچے رہ گئے، میں نیکی کی قوت سے اوپر چلا گیا۔ جب میں اپنی پرواز دیکھتا ہوں، نور کی برسات دیکھتا ہوں، دل کی طمانینت دیکھتا ہوں، روح کی راحت دیکھتا ہوں، دماغ کی طمانینت دیکھتا ہوں، جسم کی سہولت دیکھتا ہوں اور روح کی عظمت دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں ظالم تو جیتا رہے تاکہ اور پر بھی تو ظلم کرے، تو ظلم کی لعنت لیتا جا اور ہم صبر کی رحمت لیتے جائیں۔ کیا کیا کمال، اللہ غنی۔ آگے فرماتے ہیں، بڑی مزے کی بات ہے، میں نتیجہ آگے جا کے عرض کروں گا، فی الحال میرے ساتھ کشتی تیزی کے ساتھ روان ہوا، جب کسی کنارے کھڑی ہوئی تو بتاؤں گا ہم کتنے موتی چن کر آگے نکلے ہیں۔ ہر دمے کے روب دنیا کر دمے من نزیشاں زخم و ضربت خوردمے، اس کے ظلم، اس کے جبر، اس کے ستم، اس کے قہر اور اس کی ستمرانیاں، اس کی ایذا رسانیاں، یہ ظلم سامانیاں، یہ ستم رسانیاں، یہ ایذا رسانیاں مجھ کو پہنچتی گئیں، میں بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، اور ہر دمے کے روبہ دنیا کر دمے، کبھی اپنی پچھلی زندگی جب یاد آئی تو رخ کیا دنیا کی طرف، من ازیشہ زخم و ضربت خوردمے، اسی وقت میری روح پر سخت قسم کا ضرب لگتی تھی کہ کہاں جا رہے ہو، پاک ہو کر پھر پلیت ہونے لگے ہو۔ پاک ہو کے پھر پلیت ہونے لگے ہو۔ اور یہاں میں ایک
कादरुल कलाम बाज़ोक शायर का शेर एक अर्ज करो, याद आ गया। गर बाद फक्र फिर सगे दुनिया हुआ फकीर, गर बाद फक्र फिर सगे दुनिया हुआ फकीर, कम वक्त पाक होके पलीदों में मिल गया। गर बाद फक्र क्या कह रहे हैं? फिर सगे दुनिया हुआ फकीर, कम वक्त पाक होके फकीर पलीदों में मिल गया। मालूम हुआ फक्र क्या है? वो तहारत है, वो नज़ाफत है, वो लताफत है, वो किरामत है, वो अजमत है, जो कुर्ब खुदा के मज़े लूटने के लिए हर वक्त उसका मुंह जाम की तरह खुला रहता है, और वो दुनिया से नफूर, रब के दीदार से मसरूर, जो दुनिया से दूर, रब के जलवों में मशहूर, ये वो फकीर होता है। तो फरमाते हैं कि जब जालिम का जुल्म, जालिम में एक बात मैंने कई बार सुनाई ये बात, लेकिन चूंकि मौके की मुनासबत से आ गई है कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु एक जालिम से पल्ला पड़ गया, उनका पाला पड़ा एक जालिम से, तो वो रोज़ गालियाँ दे, रोज़ तौहीन करे, ये कौल अच्छा नहीं, ये फेल अच्छा नहीं, ये आदत अच्छी नहीं, ये लिबास अच्छा नहीं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं, और बहुत तौहीन आमेज़ अल्फाज हर रोज़ बस तीर बरसाता रहता था। तो आप जवाब ना देते थे, तो वो जब रहमत की बरसात शुरू हुई, दिल पर इंशरा और सीने की तस्कीन का सामान शुरू हुआ, पहले से ज़्यादा मरातब बुलंद हुए, तो आपने केला, अंगूर, अनार ये एक टोकरा भरकर उसके घर भेजा। जब ख़त्म होता वो टोकरा, तो वो फिर मकान पे चढ़ जाता, ये तू बड़ा बना है, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, ये एक टोकरा भरते, फिर बेचते, वो 5 दिन सब्र होता, 5 दिन के लिए वो बेचते थे, छठे दिन वो फिर मकान पे चढ़ जाते। एक दिन वो सारा ख़ानदान बैठा कि हम हर रोज़ उन्हें गालियाँ देते थे, वो टोकरा आता था, हर 5वें दिन वो एक टोकरा भर के मेवा फल बेचते हैं, नदामत और ज़िल्लत की इंतहा हो गई। इतने ही हम गए गुज़रे कि इतनी शराफत वो करते और इतनी रज़ालत हम करते हैं, तो उनको अपनी रज़ालत पर नदामत आई। तो सब ने बैठकर तौबा कर ली कि वो अब टोकरा जब मर्जी के साथ भेजेंगे, तो आज के बाद गालियां नहीं देंगे, फैसला हो गया। दिन 5 गुजर गए, छठा भी गया, 7वां भी, 10वां भी, तो वो उठ के वो यहूदी जो था वो टहलने लगा कि ये क्या जुल्म हो गया, फिर चढ़ गया मकान पर, तो आवाज़ दी कि मुसलमानों के रहनुमा, आज 10वां दिन गुजर रहा है, कुछ नहीं आया, बेचते हो टोकरा के, वजीफ़ा शुरू करूं अपना। मैं वो मंत्र पढ़ने लगा हूं। फिर तो इमाम आज़म ने फरमाया इधर मेरे पास बुलाओ, बुलाया, कहने लगे आज मौका बन गया, असल बात यह है तुम गालियां देते रहे, हम जिक्र में इजाफा करते रहे, तुम गालियां देते रहे, हम सब्र पर इस्तिकामत करते रहे, तुम गालियां देते रहे, हम रब की बोलियां बोलते रहे, तुम गालियां देते रहे, हम सुन्नत रसूल के जलवों में उलझते रहे, उसके बदले में नूर की बरसात होती रही। तो मैंने समझा कि तुम गालियां ना देते, मैं सब्र ना करता, ये दर्जात बुलंद कैसे होते। तो मैं उस खुशी में टोकरा भेजता था, अब तुमने गालियां बंद कर दी हैं, टोकरा काय को भेजूं मैं। तो उसने कहा ये हकीकत है इसकी, हाँ हकीकत। परवाह लाओ, हाथ लाओ, हाथ पे हाथ रख के उसने कहा कि जिस नबी की प्यारी अदाओं के तुम कैदी हो, वही जंजीर मेरे गले में डाल दो, वही जंजीर मेरे गले में डाल दो। अब मैं मोहम्मदी बनकर जीना चाहता हूँ, और मरूं तो लोग कहें मोहम्मदी का जनाजा उठाए। हर दमे के रूबा दुनिया
کردم من ازیشان زخم و ضربت خورد چون سبب ساز صلاح من شدند پس دعاشان بر من است اے ہوش من چون سبب ساز صلاح من شدند یہ جو مجھے ترقی ملی ہے نا، اصلاح ہوئی ہے، صلاحیت ملی، مصاحبت ملی، صاحب دلوں کے قریب چلا گیا، پاک بازوں کا ساتھی ہو گیا، فرشتوں کے ساتھ باتیں کرنے والوں کی رفاقت مل گئی، یہ احسان تو تیرا مجھ پر ہے، بتاؤ اتنا تو نے احسان کیا، مجھ پر واجب ہے کہ میں تیرے لیے دعائیں کروں۔ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اے ظالم تو تیر آزما، کبھی تیری نگاہ کا تیر چلے گا کہ تو کس بدنیتی سے دیکھ رہا ہے، اور کبھی تیری زبان سے تیر نکلے گا کہ کس ظلم کا تیر پھینک رہا ہے تو، اور ہم نے بھی جگر ہاتھ میں رکھا ہوا۔ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں گے، دیکھتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں سید الکائنات کے حضور جب جائیں گے تو فیصلہ تو وہاں ہو ہی جائے گا نا۔ فرماتے ہیں چون سبب ساز صلاح من شدند پس دعا شام بر من است ہے ہوش مند۔ دنیا کے عقل مندو، جب یہ میں فعل کرتا ہوں تو میں نادان تو نہیں، میں بے علم تو نہیں، مجھ میں جہل تو نہیں، مجھ میں نادانی تو نہیں، مجھ میں شیطانی اثرات تو نہیں، نہ اثرات شیطانی ہے، نہ نادانی ہے، نہ جہل ہے، نہ میں مجبور ہوں، نہ معذور ہوں، نہ مزدور ہوں، نہ محتاج ہوں، تو پھر بھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ تم نہیں جانتے خدا تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہوئے، اس کی آخرت خراب ہو گئی، میری آخرت روشن ہو گئی، اس کی آخرت خراب ہو گئی اور میری روشن ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ فقیر کیوں جلدی ترقی کرتے ہیں؟ ہر ایذا کا بدلہ جزا سے دیتے ہیں، ایذا کا بدلہ ایذا سے نہیں دیتے، کفر کا بدلہ کفر سے نہیں دیتے، گال کا بدلہ گال سے نہیں دیتے، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے، توہین کا بدلہ توہین سے نہیں دیتے۔ ہر معاملے میں صبر کر کے دل اور دماغ کو خدا کی طرف متوجہ کر دیتے، خدا کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں اور صبر سے رہتے ہیں۔ ایک صوفی نے دوسرے صوفی سے پوچھا، بتاؤ یار صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کی کیا تعریف ہے؟ دو تین بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے سوال کر دیا صبر کی تعریف کیا ہے؟ تو ایک نے جواب دیا کہ کچھ ملے تو کھا لو، نہ ملے تو صبر کرو، دست سوال دراز نہ کرو، آرام سے بیٹھے رہو۔ تو سوال کرنے والے نے کہا یہ کتے کا صبر ہے، میں انسان کا صبر پوچھتا ہوں۔ کتا اپنے مالک کے دروازے پر دونوں پاؤں پہلے رکھتا ہے، اس پر سر رکھتا ہے، یہ میرے مالک، میری عجز، میرے انکسار، میری عاجزی کی انتہا یہی ہے، میرے پاؤں اور میرے سر یہ تیرے دروازے پر ہے، اب تیری مرضی تو مجھے نوازے یا نہ نوازے، مالک روٹی دے نہ دے وہ دروازہ نہیں چھوڑتا۔ یہ تو کتے کا صبر ہے، صوفی کا صبر کیا ہوگا؟ وہ خاموش ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا صوفی کے صبر کی دو نشانیاں ہیں، کوئی توہین کرے تو اس کا اثر نہ لے، معاملہ خدا پر چھوڑے اور دل پر بوجھ نہ آئے، اور دوسرا یہ کہ کوئی چیز نہ ہو تو ذکر کرو، مل جائے تو اپنے سے زیادہ حقدار کو دو، اور خود اتنے ذکر میں مست ہو جاؤ کہ یاد ہی نہ رہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ فرمائیے صوفی کا صبر ہے، اور اس صوفی کو جب کوئی گالیاں دے تو کیا یہ واپس گالی دے گا؟ وہ تھوڑی دیر خاموش ہوگا، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، جب یہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر خدا فرماتا ہے تم نے میرے ذمہ کیا ہے، رحمت تیرے لیے اور لعنت اس کے لیے۔
تو جب اس پر لعنت برستی ہے اور اس پر رحمت برستی ہے، یہ اوپر چلا جاتا ہے، وہ نیچے کی طرف جاتا ہے، تو یہ اوپر سے ہو کے دعا کرتا ہے میرا اوپر جانا تیری وجہ سے ہے، خدا تجھے اور ذلیل کرے، خدا تجھے اور ذلیل کرے تاکہ تجھے مجھے اور گالیاں دے، کیونکہ عزت ملی پھر گالی ختم ہو جائے گی نا۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کے تذکرہ میں پڑھا کہ آپ 2-3 بندے آپ کے ساتھ تھے، غلام خادم، ہم سفر، تو ایک آدمی شامل ہو گیا تو وہ بار بار گالیاں دے رہا تھا، تیری ٹور کتنی غلط ہے، رفتار کتنی پیڑی ہے، اور تیرا چہرہ کتنا خراب ہے، اور تیرا لباس کتنا گندا ہے، اور تو کتنا دنیا کا متروک الخیال آدمی ہے، اور تو یہ ہے وہ ہے، گالیاں دے گالیاں دے گالیاں دے۔ تو آپ خاموش چلتے رہے، خاموش چلتے رہے، پرواہ تک نہیں تھا، چہرے میں تغیر نہیں آیا، چہرہ اس وقت تک نہیں بدلا تھا جب تک دل نہ بدلے، اور جب دل پر اثر ہو تو چہرہ بتاتا ہے کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ تو آپ اطمینان سے چل رہے تھے، اپنے مکان کی دہلیز پر جا کے کھڑے ہو گئے، رخ پھیر کر اسے فرمانے لگے کہ اب دروازہ کھول کر میں اندر جاؤں گا اور تم اندر جا نہیں سکو گے، اگر کوئی باتیں رہ گئی ہوں تو وہ سب سناؤ، میں کھڑا ہو کے انتظار کروں گا، تمہیں ارمان نہ رہے کہ باتیں کچھ رہ گئی ہیں۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ اس دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں آپ ان سب کے امام ہیں، تو میں دیکھتا تھا کہ اتنا بڑا انسان، اس کے دل کے اندر گنجائش کتنی ہوگی، تو آزمانے کے لیے پیمانہ تو میرے پاس تھا نہیں، میں گالیاں دینے لگا، لیکن آپ کا چہرہ بدلا نہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی آپ ہی امام اعظم ہیں، واقعی آپ ہی امام اعظم۔ چون سبب ساز صلاح من شدند پس دعا شام بر من است اے ہوش من۔ اللہ غنی۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، مجھے کہنے لگی کہ میرا جو شوہر ہے نا ظالم، کمینہ، کم بخت، بدبخت، مرن جوگا۔ میں نے کہا مائی اتنی بہت باتیں کہہ دیں، مرن جوگا تو نہ کہنا، کہ وہ زندہ رہن جوگا ہی نہیں۔ میں کہا پھر ایسا کرتے کہ میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، تو آپ کی دعا بدعا سے وہ نہیں مرتا، میرے تعویذ کی وجہ سے گڑبڑ ضرور ہوگی، اور پیر جی میں قربان جاؤں، ابھی دیں آپ۔ میں نے موٹا سا کاغذ لے کے نا اس پر لکیریں ادھر ادھر کی لگاتا رہا، کو حروف یہ وہ، میں نے اتنا موٹا ایک تعویذ بنا کے کہا کہ جب وہ آئے نا باہر سے اندر تو تم اس کو منہ کے اندر رکھ دیا کرو اور چبانا شروع کر دو، تو یوں سمجھنا کہ اس کا جگر چبا رہی ہوں میں۔ بولے کہ واقعی واللہ ہے۔ وہ چلی گئی، 6 دن کے بعد واپس آئی، انہیں پیسا بڑا اثر ہوا ہے، مگر وہ میں نے چبا چبا کے ریزہ ریزہ کر دی ہے۔ میں نے کہا وہ اس کا کیا حال ہے؟ کہ وہ چپ تو ہو گیا، فرق پڑ گیا، ایک اور دیو۔ میں نے اس سے موٹا ایک اور دیا، تیسری دفعہ جب آئی تو میں نے پکڑ لیا اس کو، میں کہا مائی بات سن، اصل بات یہ ہے کہ اب جھگڑا ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ جناب تعویذ کی وہ کرامت دیکھی ہے کہ میں ان تکے مارا تھا بھی نہیں ابو بولتا تھے، پہلے تو ہر بات پر وہ جوتے لے کے کھا جاتا۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مائی میں نے اس کاغذ کی وجہ سے تیرا منہ بند کیا تھا۔ دیکھو نا یہ ہاتھ ہل رہا ہے نا، آواز سنے آپ نے؟ کوئی آواز آئی؟ کوئی آواز سنی آپ نے؟ آج یہ مد مقابلہ تو آواز آتی ہے نا، جب کوئی مقابلہ نہیں تو یہ ہل ہل کے خود ختم ہو جائے گا، اور جب اس کو ٹکر لگے گی یہ تازہ ہو کے پھر آ جائے گا، اور جب ٹکر لگے گی 2 چکر لگیں گے خاموش ہو جائے۔ مائی آپ کی زبان بند ہوئی، اس کو بھی صبر آ گیا، شرم اس کو بھی آ گئی، اور خدا نے مہربانی تیرے پر بھی کر دی، تیرا منہ بند ہونا ضروری تھا۔ آپ دیکھو کتنا خوبصورت اتفاق ہو گیا۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ بعض اوقات یہ فتنے ایک طرف سے نہیں ہوتے، دونوں طرف سے ہوتے۔
تو جب سننے والا آدمی خاموش ہو جائے اور جواب اس طرح نہ دے اور احسن الی من اسا پر عمل کرے، واہ واہ ماشاءاللہ، واہ واہ احسن الی من اسا، اسی کے ساتھ برائی کرو جس نے تیرے ساتھ برائی کی ہے، جو گالیاں دے دعا اس کو دو، جو جھوٹ بولے سچائی کا سبق اس کو دو، جو تجھے برا کہے تعریف اس کی کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مقابلہ نہیں ہوگا، تیری عبارت اور ہوگی اس کی عبارت اور ہوگی، جب تک دو جنس آپس میں متضاد ہو کے ٹکرائیں نہیں اس وقت تک سلسلہ نہیں بنتا۔ تو اب چونکہ تیرا معاملہ ہو رہا ہے اس کا معاملہ ہو رہا ہے، مقابلہ ختم ہو گیا تو رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ حضرات بڑی خوبصورت بات ہے، اب تو یہ مسئلہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک اور بہت خوبصورت شعر میرے سامنے، حکم، پیغام اور نصیحت اور دستور اور زندگی کا منشور جو اس مصرے کے اندر ہے وہ میں پیش خدمت کرتا ہوں، ذرا توجہ تو فرمائے۔ ہست حیوان کے نامش اسفرست کو بزخم چوب زفتو لم ترست، حضرات یہ ایک پرندہ نہیں، ایک حیوان ہے، اس کو عربی میں کنفذ کہتے ہیں، اور اردو ہندی میں اور فارسی میں اسفر کہتے ہیں، عربی میں کنفذ کہتے ہیں، اور اپنی اپنی زبان میں اس کو کوئی سی کہتے ہیں، کوئی سے کہتے ہیں، کوئی سے کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جی آپ سمجھیں حضرات؟ آپ سمجھ کے سر لائیں گے نا تو دور دور تک سننے والے وہ بھی سر لائیں گے کہ واقعی ہم بھی سمجھ گئے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں بولیں گے تو وہ سمجھیں گے، جو قریب بیٹھے ہیں وہ نہیں سمجھے تو ہم تو دور والے ہم کیا سمجھیں گے؟ اب پنجابی میں پوچھوں نا، سے کن کن دن وہ جانور جو کچا فصل توڑتا ہے، کھاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نقصان کرتا ہے، اور اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، اس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کو چھوٹا سا کنکر پھینکو نا تو وہیں بالکل فٹ پاتھ بن جاتا ہے، اس پر بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے نہ دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے جی، کالا سیاہ، ارے کیا کہنا، سبحان اللہ جی وہ کالے سے رنگ کا، وہ چھوٹا نہیں، اس کی شکل چوہے کی طرح ہوتی ہے، یہی بڑا ظالم ہوتا ہے اصل میں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بندے نا، وہ تم اور جب تم کو تکلیف ہوئے تو شکل بدلا رہتے ہیں اپنی، اور جب حالت ٹھیک ہوتے ہیں ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب پریشانی کسی کو کاٹے تو وہ جب واپس لاٹھی لے کھڑا ہو جائے تو وہیں گول مول ہو کے کانٹے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کمال ہے، کیا فصاحت، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کر کے نا سوئی چبو کے نا زبان کی، تو پھر وہ دیکھتے ہیں اثر کیا ہوا، تو جب وہ لاٹھی لیتا ہے پھر گول مول ہو کے پہلے منہ چھپاتا ہے، پھر کان چھپاتا ہے، پھر یکساں ہو جاتا ہے، اور جب الٹا ہو تو پتہ چلتا ہے یہ گول مول کو خدا کی طرف سے کوئی عجیب کوئی شے نازل ہوئی ہے۔ اچھا ایک اور ہے، اس کو اسفر کہتے ہیں، کنفذ بھی کہتے ہیں اور سی بھی کہتے ہیں اس کو۔ اچھا یہ جب یہ بلا جب چلتی ہے نا تو اس کے تمام جسم پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اور بالکل اس طرح کانٹے پھیلا کے، اچھا جب اس کو مارو تو اس کو جب مارو نا تو یہ چوڑی ہو جائے گی، مرے گی نہیں بڑی دیر کے بعد، اور پوری طرح کانٹے پھینکتی رہتی ہے، لیٹی ہوئی تو بھی کانٹے پھینکتی ہے، مرن والا ہوئے تو بھی اس کا منہ بند نہیں ہوتا، گالاں کڈدا ہی رہتا۔ فرمایا ایسا بندہ اس سے گئے، یہ بندہ تھوڑا ہی ہے، نہ اس پر دم اثر کرے، نہ تعویذ اثر کرے، نہ لاٹھی اثر کرے، اور اس پر کتا چھوڑو تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے دیکھ کے اس کو، اور نہ سانپ نزدیک جاتا ہے، نہ بلی نزدیک جاتی ہے، کوئی شے نزدیک نہیں، وہ ایسا ظالم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ،
واہ واہ یہ اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ اس کی مثال اس جانور والی ہے کہ جس میں حیا نہیں اور ظلم کے سوا دوسری شے اس کے اندر نہیں ہوتی. اس جانور اور اس انسان میں جو نیکی بدی میں تمیز نہ کرے اور توہین اور گالیاں دینا اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لے. فرمایا گیا تم میں اور اس سے میں کیا فرق ہے؟ آگے وہ بیان فرماتے نفس مومن اسفر آمد یقین کوب زخم چوب زفتست زفتست و سمی. اے مومن تیرا نفس بھی اسی سے کی طرح ہے، اس اسفر کی طرح ہے. نہ اس کو شرم آئی نہ تجھے شرم آئی، نہ وہ ایذا دینے میں بند ہوئی نہ تو ایذا دینے میں بند ہوا، نہ نصیحت اس پر اثر کرے نہ نصیحت اس پر اثر کرے. اس کو پتھر مارو تو وہیں چوڑی ہو جاتی ہے، دوسرا مارو تو اٹھ کے دوڑنا شروع ہو جاتی ہے. تجھے لگے 4 جوتے سر پر تو تھوڑی دیر چپ ہو کے راؤنڈ اباؤٹ پر جا کے پھر گاجے دینا شروع ہو جاتا ہے. ارے تو بھی کو بندہ ہے، تو بھی تو اسفر ہی ہے نا. بندہ بننا ہے نا تو بندگی سیکھ، بندہ بننا ہے نا تو بندگی سیکھ. زی سبب بر انبیاء رنجو شکست از ہما خلق جہاں افزوں ترست. ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا غور تو کرو کہ آپ میں سے کتنے نیک لوگ ہیں. ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، درجہ بدرجہ نیک ہے، درجہ بدرجہ نیک ہے. یہ ایک جماعت نیک ہوں گی، پھر دوسری جماعت وہ اس سے زیادہ نیک، پھر تیسری جماعت وہ اس سے زیادہ نیک، پھر چوتھی جماعت وہ اس سے زیادہ نیک، پھر اگلی جماعت وہ اس سے زیادہ نیک. اور جہاں جا کے نیکیاں ختم ہوتی ہیں وہ انبیاء ہیں کہ ان سے آگے کوئی نہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ نیک نیک نیک، اس سے وہ اچھا، اس سے وہ اچھا، اس سے وہ اچھا، اس سے وہ اچھا. اور جہاں جا کے بات ہی ختم ہو جائے اور اس کے آگے نیکی نیکی نہ رہے اور اس کے آگے تعریف کا مقام ہی نہ رہے، فرمایا وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں. لیکن غور تو کرو کہ کتنی تکلیف پہنچی انبیاء کو، اسی لیے تو وہاں پہنچے جس سے آگے نیکی کا کوئی درجہ نہیں کہ ان کو گالیاں دینے والے بھی آپ لوگوں سے زیادہ تھے. کیا تصوف ہے، آپ لوگوں سے زیادہ تھے نا. یہ ہے تصوف. سبحان اللہ. تو وہ کتنے بلندی چلے گئے، کتنے بلند گئے، کتنے بلند گئے، کتنے بلند گئے. ایک وقت آیا تھا کہ جبریل دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صرف لب پاک ہلائے، صرف لب پاک ہلائے، کار الہی جوش میں ہے اور میں پیغام دینے آیا ہوں. آج ساری دنیا کے نظارہ دکھانے لگے، ذرا بولو تو صحیح، ذرا بولو. تو یہی کہا کہ یہ مجھے نہیں جانتے، اس قوم کو معاف کر دیا جائے، اس قوم کو معاف کر دیا جائے. یہ نہیں مجھے جانتے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ کبھی نہیں جانیں گے، فرمایا یہ جو اب میرے سامنے ہے نا یہ نہیں جانتے، انہیں معاف کرو. کیوں؟ ان کی اولاد آئے گی، وہ میرے غلام ہوں گے. ان کے غلام، ان کی اولاد آئے گی وہ میرے ہوں گے. ان کے غلام، ان کی اولاد آئے گی وہ میرے ہی دین کا جھنڈا لے کر اٹھیں گے. لہذا اللہ کریم جس کی اولاد اتنی ہے، اگر یہ بخشے نہیں جاتے تو کم از کم عذاب سے تو بچا لے، ان کو عذاب سے تو ان کو بچا لے. اتنا ہی کیا کم ہے کہ اولاد ان کی ہو، نام تیرے محبوب کا ہو، تو ان کو میں اب عذاب کے حوالے کر دوں. دنیا میں اب میرے ہوتے ہوئے ان کو اذیت نہ دی جائے. درجے کتنے بلند ہوئے، اسلام کا جھنڈا کتنا اونچا ہوا، اور خلق رسول کی خوشبو کہاں کہاں تک پھیلی. اس لیے فرمایا زی سبب بر انبیاء رنجو شکست از ہما خلق جہاں افزوں ترست.
یہ شکستہ حالی، یہ پریشان حالی، یہ اس طرح نہیں کہ ان پر مسلط ہوئی ہے، بلکہ اپنی امت کو سہارا دینے کے لیے اس حالت کو خود قبول کیا ہے۔ یہ خود قبول کیا ہے کہ بھوکا آدمی جب اس کو بھوک ستائے، بچے بل بلا کے روئے اور بیگم نڈال ہو کے گر جائے اور پریشانی پیچھا نہ چھوڑے، تو ایمان اسے کہہ دے کہ دل شکستہ نہ ہونا، وہ مدینہ شریف کی طرف نظر کر۔ کونین کا سلطان جو اپنے ہاتھ میں کائنات کو رکھتا ہے، اگر یہ حالت وارد ہوئی تو اپنے لیے نہیں، آج کے اس دن کے لیے، تاکہ تجھے سکون و سہارا اور صبر ملے۔ حضرات، نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ہر نبی کو اذیت پہنچی، ہر نبی کو اذیت پہنچی، مگر سب سے زیادہ میں اذیت دیا گیا ہوں۔ کیوں؟ کلمہ بھی میرا پڑھتے ہیں، توہین بھی میری کرتے ہیں۔ ارے کافر توہین کرے تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، اور ظالم کلمہ پڑھ کے توہین کرنا، یہ کہاں کی عادت تو نے پیدا کی؟ اس لیے نبی پاک نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا۔ ظالم میرا ہی کلمہ پڑھتے ہیں اور میری ہی توہین کرتے ہیں، اس لیے فرمایا زی سبب پر انبیاء رنج و شکست، از ہما خلق جہاں افزوں ترست۔ حضرات گرامی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے، رحم ربانی ازوں ببریدہ شد، کین شیطانی بروں پیچیدہ شد، کارگاہ خشم گستو کی وری، کینہ داں اصل دلالو کافری۔ حضرات مزہ ہی آ گیا، آپ سنیں گے تو آپ کو اپنی تاریخ حیات یا اسلام کی تاریخ یا جھوٹے اور سچے کی زندگی کے نتائج آپ کے سامنے چمکتے ہوئے ستارے کی طرح سامنے آ جائیں گے۔ رحم ربانی ازوں ببریدہ شد، کین شیطانی بروں پیچیدہ شد، ایسا آدمی یہ شیطان کا ساتھی، جس طرح پولیس والا کسی کو گرفتار کرتا ہے نا، اس طرح شیطان نے اس کو گرفتار کر رکھا ہے۔ شیطان نے گرفتار کر رکھا ہے، کینے شیطانی برو پیچیدہ شد، شیطان کا جو کینہ اور بغض ہے وہ اس بندے پر لپیٹا گیا ہے، اس بندے پر پیچ در پیچ آ گیا، تہ در تہ آ گیا۔ اب وہ کارگاہ خشم گشتو کی وری، کینہ دانے اصل دلالو کافری۔ یہ جو دنیا کا یہ سارا سلسلہ ہے، اس میں جتنا یہ کینہ، بغض، تکبر، غیریات، لغویات، یہ جتنا کچھ مجسم ہو کے بندے پر سوار ہوتا ہے، اصل میں بات سنو یہ ہے کیا؟ کینہ داں اصل دلالو کافری، گمراہی کی سب سے بڑی نشانی یہی کینہ ہے، اور کافروں کے کفر کی بنیاد بھی یہی کینہ ہے۔ کافروں کے کفر کی بنیاد بھی یہی کینہ، اور گمراہی کی سب سے بڑی دلیل یہی کینہ۔ اور جس آدمی کے اندر کینہ آ گیا کہ دوسرے کے زوال کے لیے ہر وقت سوچے، وہ اصل میں کافر تو نہیں ہوتا لیکن گمراہ ضرور ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہو وہ انسان تو ہوتا ہے لیکن رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اور صوفی کی آواز کیا ہے؟ جناب رومی کے اس قول کے مطابق ایک اور صوفی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آئین ماست سینہ چو آئینہ، کفر است در طریقت ماکینہ داشتن۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کفر است در طریقت ماکینہ داشتن، ہمارے سلسلہ زندگی میں
कीना कुफर से कम नहीं होता। आईन मस्त, हमारा तरीका क्या है, हमारे उसूल क्या है, हमारे दस्तूर मंशूर रिवाज क्या है। आईन मस्त क्या है वो, आईना चो सीना चो आईना दाश्तन, सीना इस तरह रखो जिस तरह मुंह देखने वाला शीशा होता है। जिसकी ये कैफियत हो वही मोमिन है। और अल मोमिनो लिल मोमिन मिरअतुन, मोमिन दूसरे मोमिन के लिए शीशा है। मोमिन दूसरे मोमिन के लिए शीशा है, जिसके अंदर कीना नहीं वो शीशा है। और दूसरा गुनाहगार उस शीशे के अंदर जब देखे तो वो भी बदलने पर मजबूर हो जाता है। सूफिया के पाकीज़ा जिंदगी के चमकदार शीशे के अंदर लोगों की किस्मतें बनती हैं। लोग अपनी किस्मत तलाश करते हैं सूफी की जिंदगी के शीशे में। हज़रात, अब नतीजा क्या है कि दिल कीने से पाक रखो, और कोई तौहीन करे तो जवाब मत दो, गालियां दे तो खफा मत दो। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार। मैं एक गांव में था, तो वहाँ मजलिसें रात भर होती, दिन भर लगी रहती। औरतें, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, छोटे, बड़े, अमीर, गरीब, मजलिसें लगी रहती। तो वहाँ एक आदमी चौक में बैठकर तौहीन बड़ा करता। ये बड़ा अजीब किस्म का आदमी है, जवानी में ये पीर बन गया, ये फितना है, ये शरारत है, ये नफसानी फतूर को किस रंग में शायद पेश करेगा, बचो, ये करो। तौहीन के सिवा उसके मुंह में कोई लफ्ज़ नहीं होते। तो वो अल्फाज मेरे पास पहुंच आते थे। तो एक दफ़ा हम बैठे हुए थे तो चाय तकसीम हो रही थी। वो बड़े बड़े प्याले गुजराती, आप तो भूल ही गए होंगे ना, वो गुजरात में बनते वो बड़े प्याले, कभी देखे भी नहीं। अच्छा, वो प्याले, वो चाय उनमें डाल के तकसीम कर रहे थे। ये फिर प्याली नहीं थी। तो जब चाय खत्म हुई तो मैंने साथी को बुलाया। मैंने कहा वो जो साहब तशरीफ रखते हैं ना, इन्हें एक कप और चाय, ये चाय के आदि हैं। उन्होंने चाय भर दी तो फौरन उसने कहा, पी साहब, यहाँ बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए, इनमें से किसी को चाय नहीं मिली, तो आपने मुझे 2 प्याले क्यों पिलवाए? इसकी वजह मैंने कहा कि इन सब से ज़्यादा आपकी मेहनत ज़्यादा है, इसलिए। तो इन किया करता था, आपकी मेहनत ज़्यादा है इसलिए उजरत भी ज़्यादा चाहिए। फिर घर गया तो सबको कहने लगा, ज़ालिमों, जुल्म किया हमने, तौबा करो सारे। तो उसकी तौबा का ये ज़रिया बन गया। गरज ये है कि दिल में कीना, तकब्बुर, बुग़्ज़, गैरियत दफ़ा करो इस मुसीबत को। ये शैतानी हरकत हैं, रहमानी बरकत क्यों नहीं लेते? इसको दफ़ा करो ताकि बरकत रब्बानी नाज़िल हो, हरकत शैतानी निकले, बरकत रब्बानी उतरे। उसमें जिक्र की कसरत करो और दिल को पाक, साफ, शफाफ आईना बना के जियो। यही सूफिया की जिंदगी है और यही इस्लाम की खूबी है और यही खुल्क रसूल की खुशबू है। हज़रात, इसी पे इक्तफा करते हैं। अल्लाह ये शबाब, ये शराब, ये शबाब और ये हसीन जवाब और ये आबोताब कायम दायम रखे। अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो,
الا اللہ محمد الرسول اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الہ العالمین بے حرمت سید المرسلین اپنے محبوبین اور اپنے مقربین کے وسیلہ سے ہم سب کے سینے دل دماغ ظاہر باطن روشن منور پاک صاف ستھرا اور مجلہ فرما نبی پاک کی سنت نبی پاک کی ادائیں اور نبی پاک کی محبت کے نور سے مالا مال فرما بیماریاں دکھ درد تکالیف و پریشانیاں اللہ تعالیٰ تمام دوستوں سے دور فرما جہاں جہاں تک نور ٹی وی کی سکرین اس پیغام حق کو نشر کر رہی ہے اور لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں ان سب کو اس محفل میں ان سب کو اسی محفل میں شامل کر کے ان کو ان کے ساتھ شامل کر کے سب کو اپنے دربار میں حاضر رکھ کر نبی پاک کے وسیلے سے مالا مال فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب